السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نماز کو قصر یعنی کم کرنے کا حکم دیتا ہے جب کہ تمہیں کافروں سے تم کو تنگ کرنے کا اندیشہ ہو، جب کہ تم سفر میں ہو یا حالت جنگ میں ہو۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگی حالت میں صلوات خوف کی ترکیب بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالتوں میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے، اور امام وقت جو بھی طریقہ جنگی صورت میں دے تو وہ وہی طریقہ اختیار کرو، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا خوب ذکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے پرجوش لفظوں میں فرماتا ہے کہ دیکھ لو، ایسی جنگی حالتوں میں بھی نماز پڑھنا لازم کیا گیا ہے، تو دیکھو نماز اہل ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت کرتا ہے کہ انصاف کے معاملے میں خواہ مخواہ قصوروار کی حمایت نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے ہی نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر برائی کر کے تم معافی اللہ سے مانگ لو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر تم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرو اور اللہ سے معافی نہ مانگو تو جان لو اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جو خود گناہ کرتا ہے اور پھر دوسرے کے سر جما دیتا ہے تو یہ سخت بہتان ہے اور گناہ کے کام ہے۔ اور یہ بھی کہ جو شخص حاکم وقت کو دھوکہ دے کر انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کرتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن اللہ کے نزدیک تو حق جس کا ہو اسی کا رہتا ہے۔ بس حاکم کو دھوکہ دے کر دینوی مفاد میں فیصلہ ہو تو ہو گیا، مگر آخرت کا ذرا سوچو کہ اللہ تو سب کچھ معلوم ہے، اور وہاں کیسے بچ سکو گے۔ یہ آیتیں بشیر نامی ایک منافق کے معاملے میں نازل ہوئی جو بنوا بیرق خاندان سے تھا۔ اس نے حضرت رفاع کے یہاں سے کچھ آٹا اور کچھ ہتھیار چرا لیے اور الزام ایک نیک بخت یہودی کے سر جڑ دیا۔ حضرت رفاع کو شک بشیر پر ہوا تو وہ اسی کے خاندان کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت رفاع کی شکایت کی کہ وہ بغیر گواہ کے ایک دیندار مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حق میں گواہی دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش کروائی تو مال بشیر کے یہاں سے برآمد ہوا اور حضرت رفاع کو لوٹایا گیا، جو کہ اللہ کے بھروسے پر خاموش ہو گئے تھے۔ اس پر وہ منافق مسلمان بشیر مرتد ہو گیا اور مکہ جا کر مشرکوں میں جا ملا، جس پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص غصے میں آ کر صالحین کے گروہ سے الگ ہو کر جس شرک کی راہ پر گیا ہے تو اللہ ایسوں کو ایسی ہی راہ پر جانے کی توفیق دیتا ہے جو کہ سیدھی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں مشرک کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر دیووں کو معبود بناتے ہیں اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، جسے اللہ نے لعنت زدہ کیا، اور جس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے گا اور ہر غلط راستوں کو چمکا کر ان سے اپنی اطاعت کروائے گا، اور اسی کے حکم کے مطابق اللہ کی بنائی ہوئی پیدائشی بناوٹ میں رد بدل کروائے گا۔ مثلا انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے، جیسے عمل قوم لوط، بچہ کشی، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا،
عورتوں کو باہر کام کرنے پر مجبور کرنا جن کے لیے مرد پیدا کیے گئے ہیں، یہ سب خالق کائنات کے قانون کے خلاف ہے۔ شیطان تو سبز باغ دکھلا کر غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور خواہ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور جو شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے گا تو اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے، جو کہ اسی کی برائی کا پھل ہے۔ اور جو کوئی چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کے رہنے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔